اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپرچول ٹاک کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاہل کا تجربہ ذاتی صرف اس قدر ہوتا ہے جو اس کے پیش نظر رہتا ہے، مگر عالم کو علمی کتب کی ورگردانی سے ہزارہ سال گزشتہ و آئندہ کا حال گھر بیٹھے معلوم ہو جاتا ہے۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ جس نے قوانین قدرت کی خلاف ورزی کی ہے وہ حضرت انسان ہے۔ جب تک دنیا میں جہالت کی تاریکی ہے، عالموں کے لیے دعوت ہے کہ وہ اپنے علوم و فنون کی روشنی پھیلائیں اور جہالت و بے علمی دور کریں۔ پاؤں کی لغزش کے بعد تو سنبھلا جا سکتا ہے، لیکن زبان کی لغزش کے بعد سنبھلنا ناممکن ہے۔ اگر تمہارے نصیب سوئے ہوئے ہیں تو کچھ مذائقہ نہیں، مگر تم اپنی بیداری کو مت چھوڑو۔ ہر چیز صرف اپنے موقع اور وقت کے لحاظ سے خوبصورت اور بدصورت کہلاتی ہے۔ دن کا کام رات پر، آج کا کام کل پر مت رکھ، بلکہ برعکس اس کے کل کا فکر آج کر۔ اس کے علاوہ بہتری اور کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ حیوان موجودہ حالات میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر انسان زباندانی کی بدولت آگے پیچھے دیکھتے ہوئے شرف انسانیت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ عورت کی زبان اس کی تلوار ہے اور وہ کبھی اسے زنگ آلودہ نہیں ہونے دیتی۔ پڑھا لکھا بے وقوف اپنی حماقت کو خوبصورت الفاظ کا جامعہ پہنا دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ حماقت ہی رہتی ہے۔ جو شخص زندگی کو باقاعدگی سے بسر کرتا ہے وہ پھلدار درخت کی مانند ہے، ورنہ خاردار جھاڑی ہے جس سے ہر ایک کو نفرت ہوتی ہے۔ اس بد نصیب دنیا میں کروڑوں انسانوں کی روٹی کا دار و مدار اور روزی کا انحصار معاشرتی برائیوں اور بدعتوں پر قائم رہتا ہے۔ شراب خوری، زناکاری کی لعنت پر لاکھوں خاندان پل رہے ہیں، جرائم کی بدولت ہزاروں محکمے چل رہے ہیں، حتیٰ کہ پادریوں کو روزگار بھی گناہگار مہیا کرتے ہیں۔ جوانی کے وقت روپیہ بچاؤ اور بڑھاپے میں بے درے خرچ کرو تاکہ دین و دنیا میں راستگار ہو سکو۔ گورنمنٹ اپنے ٹیکسوں میں تخفیف کر دے تو کر دے، لیکن ہم کاہلی و جاہلی اور خود بینی کے ٹیکسوں کے بار سے جو ہم نے خود اپنے اوپر عائد کر رکھے ہیں ہرگز سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ نیکی کا آغاز مشکل اور انجام بخیر ہوتا ہے، بخلاف اس کے کہ بدی ابتدا میں لذیذ اور انجام کار تکلیف دہ ہوتی ہے۔ نیک نصیحت برسوں کی تعلیم سے بھی اثر نہیں کرتی، مگر بد عادات مثل بارود کے فی الفور لے اڑتی ہے۔ بے شک بہت دیر تک سوچو، مگر سوچ سمجھ کر جو فیصلہ کرو اس کو ناطق اور مستند سمجھو۔ دھنائی سے مخالف کاموں کی اصلاح کرنا بنسبت غصہ کرنے اور اس میں مبتلا رہنے کے بہت بہتر ہے۔ مذہب جو امیر و غریب کے درمیان فرق ظاہر کریں دنیا کے لیے لعنت ہے۔ شکم سیری کن ذہن بنا دیتی ہے۔ بہت سے واقعات افسانہ بننے سے پہلے ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ بے وقوف دعوتیں دیتے اور عقل مند کھاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ غرور کے برابر کوئی نفسانیت ایسی نہیں جس کی اصلاح دشوار ہو۔ غرور خواہ کوئی کتنا ہی دور کرے، کیسے ہی مٹھائے، کیسے ہی چھپائے، پھر بھی یہ کبھی نہ کبھی کسی بات پر ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔
دوسروں کی خوشی اپنے غموں کو تازہ کرتی ہے اور غم اپنے غموں کو ہلکا کرتا ہے۔ غریب آدمی کو دولت مند بننے کے لیے راستی اور دیانتداری سے بڑھ کر کوئی عمدہ ذریعہ نہیں۔ برے کام اس لیے مضر نہیں کہ وہ ممنوع ہیں، بلکہ ممنوع اس لیے ہیں کہ وہ مضر ہیں۔ اس لیے جو شخص اس دنیا میں خوشحال زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اسے لازم ہے کہ وہ نیک بننے کی کوشش کرے۔ اگر انسان کے چال چلن میں ذرا بھی عیب نہ ہو تو وہ زمانے کا محسود بن جائے اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔ غیب کا علم تو اسی ذات پاک کو ہے جس کے اختیار میں ہماری مصیبت کے وقت ہمیں برکت دینا بھی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ انسان کو اکٹھا رہنے کا اتفاق پڑے ان سے کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ بے احتیاطی سے منہ سے کوئی بات نکل جائے یا نصیحت کرتے وقت غلط رائے قائم کر دی جائے تو بات تشریح پر اس کی درستگی ہو سکتی ہے یا اس سے انکار ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی بات تحریر میں آ جائے پھر اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ روپیہ کمانے کی سڑک ایسی سیدھی ہے جیسے ہمارے گاؤں کی پنچکی کا راستہ، مگر دولت مند بننے کا راز صرف اتنی سی بات میں پنہا ہے کہ انسان جس قدر کمائے اسے کم خرچ کرے۔ ہمارے دماغوں اور عقلوں میں اتنا ہی فرق ہے جیسے ہمارے چہروں میں۔ تجربہ ایک اچھا استاد ہے لیکن اس کی اجرت گراں ہے۔ ہماری نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے تمام دنیا کے لوگ اندھے ہوتے تو میں کبھی بھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ زندگی اور صحت تھوڑی آمدنی پر بھی قائم رکھی جا سکتی ہے۔ جو کنجی استعمال کی جاتی ہے وہ صاف اور چمکدار رہتی ہے، یعنی انسان کو بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ بیہودہ باتیں مت کرو مگر وہ جو تم کو یا دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ فضول گفتگو سے بچو۔ تمہارے تمام کاموں کے واسطے معین جگہ ہونی چاہیے اور تمہارے ہر کام کے واسطے وقت مقرر ہونا چاہیے۔ حدود و اعتدال سے تجاوز نہ کرو۔ لوگوں کی آزادی وہاں تک برداشت کرو جہاں تک اس کو واجبی جانتے ہو۔